الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کتنا خوبصورت دن، دل میں شکر کے جذبے ہیں۔ اٹھتے کسی نے کہا تھا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ کس کس نے کہا؟ عادتاً یا عبادتاً؟ ثواب سمجھ کے کیا نا۔ تین چیزیں ہوتی ہیں، عادت ہے، شروع سے پڑھتے رہے الحمدللہ، گڈ، بہت ہی اچھی عادت ہے۔ دوسری بات ہے نہیں عبادت سمجھ کے، یعنی دعا ہے اور دعا عبادت ہے۔ کس نے ان دونوں میں سے ایک یا دونوں وجوہات کی وجہ سے کہا؟ کیوں ہاتھ کیوں نہیں کھڑا کر رہے؟ اور کس کے دل کی گہرائی سے خود ہی نہیں؟ ہم بہت ساری چیزوں میں عادتاً کچھ کام کرتے ہیں، جیسے آج ہماری نماز بھی عادتاً ہے معذرت کے ساتھ، ہاں، تو ہم نے عبادت بھی سمجھنا ہے اور ہمیں اس عبادت کی عادت بھی ہو، لیکن ہو ہمارے دل کے سچے جذبات، جس میں ہم حقیقت میں اللہ کے ساتھ اس قرب کو محسوس کریں، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے دل کی پکار ہوگی۔ ٹھیک ہے، سب سے پیارا جذبہ جو کسی کے دل میں اٹھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ شکر کا جذبہ ہے۔ یہی بعد میں عبادت میں ڈھلتا ہے اور یہی بعد میں دوسری چیزوں میں۔ تو کیا آج کا یہاں آ کر بیٹھنا ہمارے لیے ایک نعمت ہے؟ جی، آپ ریڈی ہیں اس نعمت کو پانے کے لیے؟ جی الحمدللہ۔ چلیے پھر شروع کرتے ہیں شعور کے ساتھ اپنے آج کے اگلے سیشن کو، اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ذی الحجہ ریمائنڈرز، عشرہ ذی الحجہ 2022، آج اس سیریز کا ڈے نمبر 7 ہے، اور ہر دن کی طرح ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے اور اپنی زندگی کو خوب سے خوب تر بنانے کی کوشش کریں گے۔ آج کی دعا جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کے بڑے پن کو، اس کی وہ میجسٹی کو ثابت کرتی ہے کہ جس کے بعد دل کے اندر سے اللہ کی محبت پھوٹے، اس کو لیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی کریں گے کہ اے مالک تو مجھے شعوری طور پہ اپنا قرب دے دے، اپنا قرب دے دے۔ اس کا قرب مل گیا اور کیا چاہیے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں ذی الحجہ ریمائنڈرز ڈے 7، اس کی دعا۔ تو دعا نمبر 7 ہوگی اس سیریز کی، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی خوبیوں کو ہر دن دیکھ رہے ہیں، اور ہماری زبانیں گنگ ہوتی جا رہی ہیں، ہماری بولتیاں بند ہو رہی ہیں، اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ تو میرے ساتھ دہرائیں گے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام والاکرام۔ کبھی آپ لوگوں نے یہ دعا مانگی ہے پہلے؟ الحمدللہ، جو مانگتے ہیں وہ یقیناً اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے، اور جن کے لیے یہ نہیں ہے تو وہ اب سے انشاءاللہ اس کو مانگنا شروع کریں گے۔ ترجمہ دیکھیے، یا اللہ تو سلامتی ہے، سلامتی تجھی سے حاصل ہو سکتی ہے، اے بزرگی اور بخشش کے مالک، تیری ذات بڑی بابرکت ہے۔ سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے 1512، صحیح کہا اس کو ناصر الدین البانی صاحب نے، یعنی یہ کہہ لے کہ نور علی نور۔ کہاں پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ یہ بولتے ہیں جس کو جو پتہ ہے، نماز کے بعد، نماز کے بالکل ساتھ جڑی ہوئی دعا ہے۔ کیا ہے اس میں؟ اللہم، اے اللہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ سے اپنے اس قرب کو محسوس کریں۔ میرا رب، وہ میرا ہے، دیر پتہ کس چیز کی ہے؟ میں اس کی ہو جاؤں۔ وہ آپ کا اور میرا ہے، ہم نے اس کو اپنا بنانا ہے۔ انت تو،
یہ کسی کو مخاطب کرنے میں یا کسی کو کسی چیز میں انوالو کرنے کے لیے ایک بڑا خوبصورت انداز ہے تو، آپ، تم. کسی کو یہ بھی کہہ دینا دور سے بات سنیے یا یہ تھی وہ نہیں، یہ آپ نے کہی، یہ آپ کی. سب سے زیادہ بندے کو اپنے بارے میں بات سن کے اچھا لگتا ہے نا. تو انتا، تو. السلام، سلام ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام السلام، اور اسی کی طرف اشارہ ہے. اگر میں غلط نہ بول دوں تو سورۃ یونس کی آیت ہے واللہ یدعوکم الی دار السلام، اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے. تو السلام اللہ کا نام ہے. اور یہاں آگے اگلے بھی لفظ کو پہلے دیکھ لیتے ہیں، وَمِنْکَ السلام، اور سلامتی بھی تجھی سے، یعنی تو بھی سلام ہے اور ساری سلامتی تجھی سے. تو سلامتی ہے، سلامتی تجھی سے حاصل ہو سکتی ہے. ذرا سے رکیے، ایک لائن سیدھی کریں نا تو ایک لائن ہے یہ دعا. 2 دفعہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ السلام ہے. پہلی دفعہ انت السلام، تو خود سلام ہے، اور دوسری دفعہ انتا کی جگہ من کا ہے، تیری طرف سے، یعنی یو آر دا سورس آف سلامتی، پیس. ہم سب کیا؟ وی آر مسلم. لفظ مسلم کو کھولیے، سلیمہ یسلم، تسلیم، اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ نسبت ہے ہمارے دین کی. آج بھی موجود ادیان جو آپ 3-4 جانتے ہیں، ذرا سے اس کو دیکھیے. بدھزم، بدھا نام کی ایک شخصیت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اس مذہب کو، ان کے بڑوں میں سے کوئی تھا. ٹھیک ہے. ہندوستان سے جڑ کے جگہ پہلا کون تھا؟ الحمدللہ ایک شخصیت سے جڑا ہوا نام. دوسرا نام ایک جگہ سے، عیسائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کرسچین کہہ لیں یا عیسائی کہہ لیں، حضرت عیسیٰ سے نسبت ہے نا. اور اس کے بعد اگر آپ آگے چلیے تھوڑا سا تو یہودی، حضرت یعقوب کے بیٹے یہودا سے نسبت ہے نا. اور نصرانی کہہ دیں کرسچنز کو تو ناصرہ نام کی ایک بستی. چلے اور بھی کوئی سوچ لیجئے. ہر نام جو بھی کسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا، وہ پتہ کیا ہے کس کے ساتھ ہے؟ کسی انسان سے یا جگہ سے. آج آپ اسلام کی ایک ایسی خوبصورت چیز لے کر جائیے ساتھ کہ جس کے بعد آپ کا دل گواہی دینے لگ جائے کہ اسلام از یونیک. ہم محمدی نہیں ہیں. دیکھیے اسی رول کو لگے نا، عیسیٰ سے عیسائی، یہودا سے یہودی، ہے نا. بدھ مت تھے ایک ان کے بزرگ، تو اس سے بدھاس. تو ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ محمدنز، محمدی. وی آر ناٹ محمدی. دعویٰ کے لیے یا کسی کو بھی جب آپ اسلام کی خوبصورتی بتانے لگے نا، یہ اتنا ویلڈ نکتہ ہے. میں نے اس کو 20 بار یوز کیا اپنے ٹریولز کے دوران جب کوئی ساتھ بیٹھے کہ لک ایٹ دس، دیٹ از دا یونیک تھنگ اباؤٹ اسلام، کہ اس کی نسبت کسی انسان سے نہیں ہے، کسی جگہ سے نہیں. وی ڈونٹ اوبے پرسنالٹیز. پرسنالٹی ورشپ اسلام میں نہیں ہے. بات سمجھ گئے؟ دس از دا اونلی ریلیجن جو خالق کے ساتھ جڑتا ہے. تو یقیناً پھر اس میں کوئی بات ہوگی نا تو بہت ایک دم ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ تو کبھی نہیں سوچا. اسی طرح پھر عربی زبان اور قرآن کی ایسی چیزیں، یعنی بجائے اس کے کہ لوگوں کو آپ ادھر ادھر کی چیزوں میں الجھائیں، آپ ان کو اللہ کی ہستی، قرآن، اسلام اور یہ بیسک فیکٹ جو ہے نا ان کے ساتھ جوڑ دیجئے، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس چیز کو بہت ایڈمائر کریں گے. ٹھیک ہے. تو ہم اللہم انت السلام و منک السلام کہہ کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اس چیز کا یقین دلاتے ہیں کہ اے اللہ، دنیا میں اگر کسی کو سلامتی ملے گی تو وہ تیرے نام کے ساتھ ملے گی. آج آپ خود اور اگر بچے ہیں گھروں میں جن کو آپ ماشاءاللہ ریز کر رہے ہیں، ان کو اس چیز کا احساس دلکھا ہے، اسلام از پیس. افسوس کی بات ہے آج اسی نام کے ساتھ ٹیررسٹ کا نام لگا ہوا ہے، فنڈامنٹلسٹک اور کچھ نہ کچھ. اگر ہم مسلمان
اپنے نام کی وجہ دنیا کو دکھا دیں تو بہت سارے لوگ ہم سے خوش رہیں. مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہم لوگوں کو وہ بن کے دکھاتے نہیں ہیں جس سے لوگ مانے کہ وی آر پیسفل پیپل. تو یہاں اتنی سی بات پہ دعا کر کے آگے چلتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی سلامتی اللہ بنا دے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مسلم نہیں ہے کہ جس کے ساتھ والے اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے سلامت نہ ہو. سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی مسلم بننے کے لیے آپ کی میری زبان دوسروں کے خلاف نہ بولے، ہمارے ہاتھوں سے ہر وقت دوسروں کو تکلیف نہ ہو. اگر آپ یہ چھوٹا سا نقطہ اپنے بچوں میں دے دیتے ہیں تو گھر کا ماحول کتنا خوشگوار ہو جاتا ہے. اس کو بھی آپ اندازے میں رکھیے. چلیے آگے دیکھتے. تبارکتا، بابرکت ہے تو. سورہ فرقان کا پہلا لفظ ہے یہ. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بڑی بابرکت ہے وہ ہستی کہ جس نے ایک قرآن ایک فرقان اتارا تاکہ دنیا کو وارن کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے، صفات میں سے ایک صفت ہے. دنیا میں کسی چیز میں، جان میں، مال میں، وقت میں، کپڑوں میں، سونے میں، چاندی میں اگر کوئی برکت ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ ہے. یہ جو برکت کا مفہوم ہے نا، اس میں بھی ہم مسلمانوں نے بڑے گڑبڑیں کی ہوئی ہیں. لہٰذا برکت لینے کے لیے ایک چھوٹا سا ہوں، آپ لوگوں کے گھروں میں وہ ٹچ ہوتے ہیں نا جس سے آپ اپنی بلڈنگ میں اندر جانے کا دروازہ کھولتے ہیں نا، آج کل جہاں ایسے ہی ہے نا. آپ اپنے تصور میں وہ چھوٹا سا ایک چھلا یا رنگ لائیں یا ایک وہ چھوٹی سی ٹیبلٹ سی ہوتی ہے، ٹچ کرتے ہیں ڈور کھل جاتا ہے، کلک کرتے ہیں آپ کا پارکنگ لاٹ کھل جاتا ہے نا. اللہ کا نام وہ ٹچ ہے، جس چیز سے ٹچ کرتے جائیں برکتیں ہی برکتیں. آج یہاں بیٹھ کر اس چیز کو فیل بھی کریں اور دعا بھی کریں کہ اللہ میری زندگی کے ہر پہلو میں اپنا نام لگا دے. آپ کی عمر میں برکت ہوگی، آپ کی جوانی میں برکت ہوگی، آپ کے مال میں برکت ہوگی. ہمارے ہاں عموماً یہ معروف ہے نا کہ مال دینے سے برکت ہو جاتی ہے. پتہ ہے اور صحیح ہے. اللہ کے نبی نے قسم کھائی تھی 3 چیزوں پہ، جس میں ایک کیا تھی کہ ما نقصت صدقۃ من مال، نہیں کمی کرتا صدقہ مال میں، یعنی صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے یقین سے کہا تھا. آپ کو مجھے بھی یقین ہے نا. آج اس چیز کے اندر ایک اضافہ کر لے، اور وہ کیا ہے کہ جس طرح صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی تو وقت کا صدقہ کرنے سے وقت میں کمی نہیں ہوتی. آپ دن کے 3-4 گھنٹے اگر ادھر دے کے جا رہے ہیں نا اپنی کسی اچھی کاز کو، آپ سیکھ رہے ہیں، آپ سکھا رہے ہیں، آپ ایسا ایڈمن کام کر رہے ہیں، آپ انصار اللہ ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ کا دن پتہ کتنا ہو جاتا ہے. جیسے مثال دیتی ہوں کہ ہمارا یہ کورس جو آج کل ہم کر رہے ہیں یہ 3 گھنٹے کا نا. آپ مجھے جو مائک دے دیتے ہیں اس وقت، لیکن 10 منٹ آپ لوگ لے لیتے ہیں نا میرے شروع میں. ہمارا پورا کورس 11 بجے سے لے کر کتنے بجے کا؟ ہاں 1 بجے تک کا. کتنے گھنٹے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، 2 گھنٹے. آپ اگر پورے فوکس کے ساتھ یہ 2 گھنٹے اور آدھا گھنٹہ جانے اور آنے کا ایڈ کر لیں تو میں آپ کو ایک جملہ دے رہی ہوں، کل سے اس کو آزمانا شروع کر دیں. آپ کا دن 24 گھنٹے کا نہیں 27 گھنٹے کا ہو جاتا ہے. آدھا گھنٹہ جانے کا، آدھا گھنٹہ آنے کا، 2 گھنٹے یہاں بیٹھنے کے، 3 ہو گئے. 3 + 24 گھنٹے. میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں آپ اگر اپنے اس وقت کو صحیح یوٹیلائز کریں نا تو میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ آپ دن میں سے اور بھی 2-4 گھنٹے نکال کے نا ادھر ڈال دیں گے. دیکھیے نا نکلی چوڑیاں 2 اور سونے کی بن جائیں. کتنی عورتیں بیوقوف بنتی تھی کبھی کسی سیدھے سادے دور میں. وہ کلی کرنے والا آیا، لاؤ باجی تمہاری چوڑیاں کلی کر دوں، تو کلی کرانے میں وہ کلی ہو گئی ہے. ہماری اس نقلی دنیا میں برکت ڈل جاتی ہے اور ہم ایک اصلی دنیا کے راہی بن جاتے ہیں اللہ کے ناموں کے ساتھ.
ہمارا وقت کتنا کو لگتا ہے ادھر, کتنا احسان چڑھاتے ہیں ہم. میں اتنی مصروف ہوں, میں بیمار ہوں, میں نے کہیں جانا ہے, شام کو میرے گھر دعوت ہے, اور آج میرا کسی جگہ روندے کیا ہے, جو بھی اپائنٹمنٹ ہے نا, آپ اس میں کیوں ڈنڈی مارتے ہیں, باقیوں میں کیوں نہیں مارتے؟ آپ چاہتے ہیں زندگی کی برکت اس میں. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ جو لوگ تھے نا, جن کو ہم سب صحابہ کرام کہتے ہیں, ان میں اور ہم میں بنیادی فرق یہ ہے, ورنہ نماز روزہ تو وہ بھی کرتے تھے, ہم بھی کرتے ہیں. ان کے اور ہمارے جینے میں اور کام کرنے میں فرق یہ ہے کہ وہ اس کام کو فرسٹ پرائرٹی کر کے نا پھر باقی چیزوں کو اس کے ساتھ رکھتے تھے. دیکھیے آپ نے ایک ضروری چیز لے کے جانی ہے سفر میں, ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. سب سے پہلے وہ رکھیں گے نا بیگ میں, پھر جو آتا ہے وہ فلر ہے. لکھیے, میری آپ کی دنیا کی زندگی کی چیزیں یہ فلر ہیں. فلر وہ ہوتا ہے وہ جو بیچ میں اسٹیریو فارم ڈال دیتے ہیں, کوئی ایسی چیزیں فرکشن نہ ہو, رگڑے نہ لگے, چلو جگہ ہوئی تو ڈال دیں گے, نہیں تو نکال دیں گے, ایسے کرتے ہیں نا. اللہ کے اس کام کو اپنا وہ مسٹ لگیج بنا لے کہ جس کے بغیر آپ دنیا سے آخرت میں ٹریول نہیں کر سکتے. پاسپورٹ جگہ ہی نہیں تھی میرے پرس میں رکھنے کی. سوچئے ذرا, جب آپ کے پرس میں پاسپورٹ کی جگہ نہیں ہے تو آپ نکال نہیں دیتے؟ اللہ کے بندو, یہ نکال دیا تو میں بھی نکل جاؤں گی. شناختی کارڈ, سیل فون, ہم اپنے ایک چھوٹے سے پرس کو اپنی زندگی سمجھیں تو آپ کو بس جینے کا ایک انداز سمجھ آ جائے گا. اور وہ کیا ہے کہ جو میرا رب کے نام کا کھاتا ہے اس کو نہیں چھیڑنا. مشرکین مکہ کی عادت سورۃ الانعام میں اللہ نے کھول دی کہ یہ حصہ, اس کی فصل اللہ کے نام پہ صدقہ ہوگی. یہ دوسرا حصہ 2/3 جو تھا یہ میرے اپنے ذاتی کھانے پینے اور ضروریات اور اگلے سال کا بیج, اور یہ جو حصہ نا یہ بتوں کے نام پہ بھیڑ چڑھا دیں گے. کسی سال اللہ تعالیٰ کے حصے میں فصل نہیں آتی تھی یا کیڑا پڑ جاتا تھا, یا بکریاں والے نے جو بکریاں رکھی ہوتی تھی وہ مر جاتی تھی, کو وبا آ گئی تو کہتے تھے اب ہم کیا کریں, اللہ کے لیے ہم نے تو رکھا تھا, ہم نے تو بڑا سوچا تھا, اب نہیں آئی تو نہ صحیح. کسی سال بتوں کے کھاتے میں نقصان ہو جاتا, فصل نہ آتی, کچھ بھی نہ ہوتا, تو پتہ کیا کرتے تھے, ادھر کا پروفٹ اٹھا کر بتوں کے نام پہ ڈال دے. نہ نہ نہ, ان کو ناراض نہیں کرنا, نہ خود کو چھیڑنا, اپنی ذات پہ بھی کوئی حرف نہ آئے, نہ ادھر. اللہ کا معاملہ خیر ہے. اتنا نان سینس ایٹیچیوڈ کیا دیکھا جائے تو زندگی میں اکثریت بغیر مینشن کیے یہی نہیں کر رہی. ہماری نمازیں کب چھوٹی ہوتی ہیں سب کو پتا ہے, مہمان آ گئے. ہمارا اللہ کے راستے میں دینا لینا کب کم ہوتا ہے, تنگی آ گئی. یعنی ہم اللہ کو بچا کو جا دیتے ہیں اور ثواب کے نہ دیا تو مسئلہ ہو جائے گا, جو یہ روٹی سالن مولوی صاحب کو دیا مسجد میں, کیوں؟ تاکہ باقی ہانڈی میں برکت پڑ جائے. ہمارے لیے ٹوٹے ہیں, ٹکڑے چھوٹے چھوٹے, حالانکہ تبارکتا یا ذل جلال والاکرام, اے جلال والے اور اکرام والے. جب تک آپ اللہ تعالیٰ کا جلال ہونا اور الاکرام ہونا نہیں سمجھیں گے, آپ اس کے رستے میں تن من دھن قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کے برابر نہیں ہوں گے. یہ بھی چند دن بعد قربانیاں دیں گے نا, اور ہمارے سیریز کا اگلا لیکچر عید سے متعلق ہے. کل اسپیشل ڈے آپ کا, سارے شہر کو بلا لیں. کیا ہے, کیا اللہ چاہتے ہیں ہم سے, یعنی سیکھ کر سمجھ کر جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں فرق ہوتا ہے. تو آج کی اس دعا یا اللہ تعالیٰ کے تعریفی کلمات سے آپ کے میرے دل میں کیا گزرا؟ نمبر 1, اللہ اگر سلامتی کے ساتھ ہے تو ہم نے اپنے اور دوسروں کے لیے سلامتی کا ذریعہ بننا ہے. دوسری بات ہے,
اگر برکت اللہ ہی کے نام سے ہے، زندگی کی ہر چیز کو اللہ سے جوڑ دیں. میں آپ کو شعور سے، شرح صدر سے، اپنے تجربے سے بتاؤں گی، جس چیز میں اللہ کا حصہ ڈل جاتا ہے نا، اس کو کبھی فنا نہیں ہوتی. اور اس کو اللہ کے حصے میں ڈالنے کے پھر کئی اصول ہیں. آپ جب اپنے اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ ایک حصے دار بنا لیتے ہیں نا، تو پھر اللہ آپ کو پیچھے نہیں کرتا. اتنا ہی بہت ہے. آگے دیکھے. اور یا ذل جلالی والی کرام کا تقاضا کیا ہے کہ ہمارا دل اللہ کے جلال اور اس کی عزت سے بھر جائے. شعور کے ساتھ 3 دفعہ مانگیے. آپ کے الفاظ میں سے یہ تڑپ تڑپ دکھنی چاہیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی مل گئی ہے. شروع کیجئے. محسوس ہوتا ہے کچھ؟ ابھی تک ہم نے جتنے بھی اذکار سیکھے ہیں، اگر ایک گو میں ان کو روز پڑھتے جائیں، محسوس کریں. دیکھیے پریکٹس کرنی پڑے گی. اگر آپ کو ابھی نہیں فیل ہو رہا نا کہ ہمارے دل میں کوئی نہیں اللہ کی بڑائی آ رہی، تو وہی بات ہے کہ دلوں پہ اتنی سخت چادر پڑی ہوئی ہے، ایک ایسا پردہ پڑا ہوا ہے، اس کو چھیلنے میں ٹائم لگے گا، لیکن ہو جاتا ہے. اللہ کے نام اور ان دعاؤں اور اذکار کی ایک خوبی ہے، آہستہ آہستہ دل میں جگہ بننی شروع ہو جاتی ہے.